السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وقال الله سبحانه وتعالى: تلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز قابل قدر حضرات علماء کرام، بزرگان دین، ذمہ داران عظام، بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اس وقت میں امت کے اندر جن جن چیزوں کی بیداری کی ضرورت ہے وہ فہرست لامحدود فہرست ہے. پنبا کجا کجا نہ ہماتن تار تار شد. ہم مرہم پٹی کہاں کہاں لگائیں؟ آپ اگر بالوں کا علاج کرتے ہیں تو کھالوں کی خرابی نظر آتی ہے، کھالوں کا علاج کرتے ہیں تو ہڈیوں کی خرابی نظر آتی ہے، ہڈیوں کا علاج کرتے ہیں گوشت کا پوست کی خرابی نظر آتی ہے. اگر آپ اس کا علاج کرنا شروع کرتے ہیں تو اندرونی اعتبار سے اعضائے بدن کی خرابی نظر آتی ہے. ایک کا علاج کرتے ہیں دوسری جگہ سے بگاڑ آپ کو نظر آتا ہے، دوسرا علاج کرتے ہیں تو تیسری جگہ پر آپ کو بگاڑ دکھائی دیتا ہے. اس لیے معالج پریشان ہو جاتا ہے کہ کس کس جگہ کا ہم علاج کریں. تمام معالجین کے معالج، جن کو اللہ رب العزت نے علم الاولین و آخرین عطا فرمایا اور تا قیامت نبی ہیں اور نبی برحق ہیں اور قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل انہوں نے بتایا، اور بتا کر بنیادی طور پر ایک ہی حل بتایا: دیکھو، آپ اگر اپنے دل کو درست کر لیں، فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ فَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. اس دل کو درست کرو جس کی درستگی پر پورے اعضائے بدن کی درستگی موقوف ہے. اس دل، اگر وہ دل خراب ہو جائے تو پورے اعضائے بدن کی خرابی موقوف ہے. تو وہ دل جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ الا
علماء محدثین نے عجیب وضاحت فرمائی، کہیں دوسری جگہ پر تمہارے نظر تلاش کی منتہا نہ ہو جائیں، کہیں تم لوگ اپنی عقل کو دوڑا کر کسی دوسری چیز کو یہی اصل بنیادی خرابی ہے اس کو درست کرو، دوسری چیزیں درست ہو جائے گی، یہ تصور کرتے ہوئے تمہارا اجماع اس کے علاوہ کسی اور چیز پر نہ ہو جائیں، اس کے لیے آپ نے 3 مرتبہ اللہ کہا، 3 مرتبہ اللہ کہا۔ اللہ 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے ذخیر احادیث میں بہت کم جگہوں پر استعمال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ، کہیں ایسا نہ ہو تم لوگ دوسرے عقل مندوں کی بات سن کر انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، تمہارے زندگی کی تصحیح کا رخ کسی اور جگہ پر نہ مڑ جائے، کسی اور جگہ پر اس کی شناخت نہ کر لو، کسی اور جگہ پر توجہ نہ دے دو، کسی اور جگہ پر مبذول نہ ہو جاؤ۔ تم لوگوں کے لیے ایک ہی مرکوز ہونے کی جگہ ہے، وہ کیا ہے؟ الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ صرف دل کو درست کرو۔ اب دل کے اندر کیا کیا ہے؟ القلب یتقلب، قلب تو بدلتا رہتا ہے، قلب کے معنی ہی ہے بدلنے کے، اس کے اندر جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں، دل کے کیفیات بھی بدلتے ہیں، ماحول بدلتا ہے، جذبات بدل جاتے ہیں، ماحول بدلتا ہے، ارادے بدل جاتے ہیں، ماحول بدلتا ہے، خیال بدل جاتے ہیں، ماحول بدلتا ہے تو اعمال بدل جاتے ہیں، ماحول بدلتا ہے تو ارادے بھی، عبادتیں بھی بدل جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا دیکھو ماحول مت بدلو، ماحول کونو مع الصادقین، ماحول کس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ وہ جو سچی بات کہیں۔ صادق سے مراد کون؟ علماء حضرات صوفیہ فرماتے ہیں صادق وہ ہے جو صادق المصدوق کی تصدیق کرے، وہی صادق ہیں۔ صادق کون ہے؟ کونوا مع الصادقین۔ سچوں سے مراد ہم کیا سمجھتے ہیں؟ زبان کے سچے، زبان کے سچے، یہ تو دنیا میں بہت سارے آپ کو مل جائیں گے زبان کے سچے، جہاں صادق سے مراد من کے سچے۔ کونوا مع الصادقین، جو سچے دل والے ہیں ان کے ساتھ ہو جایا کرو، تمہارا دل بھی سچا ہو جائے گا۔ جو سچی زبان والے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، تمہاری زبان بھی سچی ہو جائے گی۔ جو خاشعین ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، تم بھی خاشع بن جاؤ گے۔ جو راکعین ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، تم بھی راکع بن جاؤ گے۔ تم اگر چاہتے ہو اپنی دل کی صحیح اصلاح کرنا، کونوا مع الصادقین، جو صادق المصدوق کے نقش قدم پر چلتے ہیں، والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے نقش قدم پر چلو۔ اس لیے اکابر فرماتے ہیں کہ اپنی تصحیح قلب، یہ اس وقت کی سب سے، دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک ہے الہام، اللہ تعالیٰ دل کے اندر ایک ایمان کا نور دیا ہے، وہ ایمان کا نور وہ دوسرے معاملات میں باقاعدہ رہبری کرتا ہے۔ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، یہ فراست مومن اللہ نے سب کو عطا فرمائی۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس مؤمن کی فراست والے سے کہا، جو فراست رکھتا ہے اس سے کہا استفتی قلبک فإنہ خیر من استفتاہ۔ سب کو نہیں کہا تم بھی اپنے دل سے فتویٰ لے لو، تم بھی اپنے دل سے فتویٰ لے لو، تم بھی اپنے دل سے فتویٰ لے لو، سچے دل والے سے کہا کہ تم اپنے دل سے فتویٰ لو۔ استفتی قلبک، کون ہے وہ؟ جو قلب صادق رکھتا ہے، جو قلب مطمئن رکھتا ہے، جو قلب ایمان رکھتا ہے، جو قلب خاشع رکھتا ہے، جو قلب تقوی رکھتا ہے، اس سے کہا گیا تو اپنے دل سے فتویٰ لے، وہ تجھے صحیح رہبری کرے گا۔ اور دل کے اندر وہ صفات، وہ کیفیت، وہ طاقت، وہ قوت کیسے پیدا کریں؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ بتائی گئی، سب سے پہلے اپنے آپ کو بیمار سمجھنا چاہیے۔ ہر بیمار ہی اپنی تصحیح کی ارادہ کرے گا، اپنی اصلاح کی ارادہ کرے گا اور اپنی صحت کی فکر کرے گا۔ آپ عام طور پر دیکھتے ہیں اگر کوئی بیمار ہو گیا، بیمار کے ساتھ ایک اٹینڈر بھی جاتا ہے
شوہر کے ساتھ بیوی جاتی ہیں، بیوی کے ساتھ شوہر جاتا ہے، یا کوئی سہیلی جاتی ہے، اور جا کر جو بیچارے بیمار سے ڈاکٹر جب پوچھتا ہے بتاؤ بھی تمہیں کیا تکلیف، تو وہ ایک مختصر تکلیف بتا کر رک جاتا ہے۔ پھر اٹینڈر کہتا ہے جناب ان کو بے جا چکر بھی آتی رہتی ہیں، اور ان کو کھانسی کی بیماری ہے، ان کو بار بار دست لگ جاتے ہیں، بار بار ان کو بخار آ جاتا ہے، بار بار یہ غشی کھا کر گر جاتے ہیں، ان کو پیاس کی شکایت ہے۔ یہ وہ تمام شکایتیں جو بیمار کو ہیں، خود بیمار بھول گیا کہ میرے اندر یہ شکایتیں ہیں، وہ اٹینڈر یاد کراتے ہیں، ساتھ آنے والے یاد کراتے ہیں۔ اور اسی لیے ہر بیمار کہتا ہے ذرا میرے ساتھ چلو ڈاکٹر صاحب کے پاس، میرے ساتھ چلو۔ کیوں؟ میں بہت ساری چیز اگر میں بھول گیا تو تمہیں یاد دلا ڈالتی۔ ارے بیمار تم ہو، کیا تمہیں یاد نہیں رہتا؟ حالانکہ خود بیمار ہے، خود تکلیف کو سہ رہا ہے، جہاں پر بعض مرتبہ بتانا چاہیے وہاں بتانا بھول جاتا ہے، اس وقت میں ساتھ کسی اٹینڈر کو لے جاتا ہے اور لے جا کر اس کے ذریعے سے اپنی بیماری کی تشخیص کراتا ہے، تاکہ علاج اور معالجے میں مکمل طور پر فائدہ ہو، اور اس کو اپنا محسن سمجھے گا، اس کو اپنا مربی سمجھے گا، اور اس بندے کو جو اپنے ساتھ آ رہا ہے اس کو اپنا دوست اور یار سمجھے گا۔ اسی طرح علماء کہتے ہیں بعض خرابیاں ہمیں خود معلوم نہیں ہوتی جو ہمارے اندر موجود ہیں، ہمیں پوچھنا چاہیے بھئی میرے اندر کوئی خرابی ہو تو بولو، ارے تمہارے اندر یہ خرابی ہے، تمہارے اندر یہ خرابی ہے۔ اسی لیے لقمان حکیم کہتے ہیں کہ ہمیشہ دوستوں کے ساتھ رہنا مفید نہیں ہے، 3 جگہوں پر دوستوں کے ساتھ رہنا چاہیے، 3 جگہوں پر دشمنوں کے ساتھ رہنا چاہیے، ہمیشہ دوستوں کے ساتھ نہیں، ہمیشہ دوستوں کی دوستی تباہ کر دے گی۔ 3 جگہوں پر دوستوں کے ساتھ رہو، کھانے کے لیے آپ جا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ جایا کرو، سفر میں آپ جا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ جایا کرو، آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کسی جگہ پر کاروبار کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں، پرچیسنگ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے موقع پر آپ کی تجارت دوستوں کے ساتھ ہونی چاہیے تاکہ تجارت، لیکن معاملہ غیروں کے ساتھ ہو، دوستوں کے ساتھ معاملہ نہیں، تجارت کی پرچیسنگ ہو دوستوں کے ساتھ، لیکن خرید و فروخت ہو غیروں کے ساتھ۔ تعاملوا کالاجانب تعاشوا کالاخوان، یہ آپ نے فرمایا دیکھو آپس میں جینا ہے دوستوں کے ساتھ جیا کرو، آپ گھر کا انتخاب کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ کیا کرو، لیکن جب تجارت کا انتخاب کریں بھی کس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، اجنبیوں کے ساتھ کیا کرو۔ دوستوں کے ساتھ تجارت کرو گے تو دوستی خطرے کی گھنٹی بن جائے گی، دوستی آپ کو پیسہ وصول کرنے نہیں دے گی، دوستی آپ کو سختی کرنے نہیں دے گی، دوستی آپ کو صحیح قیمت بتانے نہیں دے گی، دوستی آپ کی تجارت کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اس لیے فرمایا دوستی یہاں مناسب نہیں ہے، دوستی ان تمام معاملات میں ٹھیک ہے، لیکن جس وقت دوسرا نمبر آئے تو پڑھائی کرو غیروں کے ساتھ، جو غیروں کے ساتھ پڑھتا ہے وہ جلدی ترقی پاتا ہے، جو دوستوں کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی ترقی نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہا گیا کہ دور دور جا کر پڑھو، جو دور جا کر پڑھتے ہیں وہ جلدی پڑھ کر آتے ہیں، زیادہ پڑھ کر آتے ہیں، کیوں؟ ان کا اجنبیوں سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا، دوستی نہیں ہوتی، اور یہاں سلام کلام میں آدھا وقت گزار دیتے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی طرح اپنا عیب کس سے پوچھیں؟ فرمایا کہ شہادت غیروں سے پوچھنی چاہیے، بھئی میں اچھا آدمی ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو غیر بتائے گا، اجنبی بتائے گا آپ کے اندر یہ خرابی ہے، 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 وہ تمام خرابیوں کو فہرست بنا کر نوٹ کرو، اور نوٹ کر کے وہ اس کی اصلاح کرو، اس کی اصلاح کرو۔ وہ اصلاح کیا ہے؟ بعض مرتبہ ہم سوچتے ہیں ہم بڑے اچھے آدمی ہیں، حالانکہ ہم ترش کلام والے ہیں، سخت کلام والے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آئے، وہ صحابی حکیم تشریف لائے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا حکیم کے اندر ذرا غصہ ہے، اگر یہ سختی اس کے اندر سے نکل جائے تو اس سے اچھا آدمی کوئی نہیں۔ حالانکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ غصہ اس کی فطرت بن گئی، اور فطرت عادت بن گئی،
اور عادت کے ذریعے سے وہ مجبور ہو کر بار بار غصہ کرنے کو اپنا معمول بنا لیے تھے، اس معمول کی طرف سرکار نے اشارہ فرمایا، یہ جو تمہاری زندگی کا معمول ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کو نکالو۔ اور حضور بڑی شفقت سے اصلاح فرماتے تھے۔ کوئی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اللہ کے رسول نصیحت فرمائیے، حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر، لا تغضب، غصہ نہ کر، زدنی یا رسول اللہ، لا تغضب، غصہ نہ کر۔ آپ سے پوچھ رہے ہیں حضور اور اضافہ فرمائیے، کچھ اور نصیحت کیجئے۔ سرکار نے فرمایا بقیہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں، غصہ ایک ایسی چیز تیرے اندر موجود ہے، اس کو پہلے ختم کر، بقیہ سب تو نیک بن جائے گا۔ تو بعض مرتبہ جیسے بہترین میکینک جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہم نے گاڑی لے جا کر کھڑا کر کے ہم نے کہا جناب اس کو آپ ذرا بتائیے اس کے اندر کیا خرابی ہے۔ فرمایا بھئی بس تمہیں آئل چینج کر لیو، بقیہ سب ٹھیک ہے۔ وہ یوں بتائے گا، جو مین چیز ہے وہ بتا دے گا، بس اس میں آ کر فلاں خرابی ہے، آپ یہ چینج کر لیجئے، بقیہ سب ٹھیک ہے۔ اس کے اندر یہ خرابی ہے، آپ یہ چینج کر لیجئے، بقیہ سب ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ تمام گاڑی کا نظام صحیح چل رہا ہے۔ یہ ایک چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے پورے گاڑی میں بدنامی رہتی ہے، اس بدنامی کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا ہمارے اندر کیا خرابی ہمیں نہیں معلوم، ہمارے دشمنوں سے پوچھے بھی تمہارے اندر کیا خرابی ہے، بھئی آپ کے اندر جھٹ خفا کی خرابی ہے، آپ اچانک خفا ہو جاتے ہیں، اچانک آپ بگڑ جاتے ہیں، اچانک آپ غصے میں آ جاتے ہیں۔ چلو بھئی اس کی میں دھیرے دھیرے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر ساتھیوں نے پوچھا حضرت ہمارے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں، بہت ساری خرابیاں ہیں، ہم کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا تم اپنی خرابیاں اپنی بیگمات سے پوچھا کرو، بیگم صاحب الدار ادریٰ بما فیہ، بیگم سے پوچھا کرو میرے اندر کیا خرابی ہے۔ بیگم ایک فہرست لکھو، بیگم کو پوری خرابیوں کا پتہ ہے اور بیگم کی خرابیاں آپ کو پتہ ہیں، تو آپ ایک دوسرے سے، جیسے حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جس وقت نکاح ہوا، حضرت نے اپنے بیگم کی بیعت کری، خود کرنے کے بعد کہنے لگے بیگم یہ بیعت نہیں ہے، یہ تجدید بیعت ہے۔ اور حضرت نے ایک اصول بتا دیا، اگر شوہر شیخ کا مقام رکھتا ہے، بیوی کے لیے سب سے بڑا شیخ وہی ہے، کسی اور کو نہیں۔ کیوں؟ بیوی کے لیے واجب ہے اپنے شوہر کی قدر کرنا، اپنے شوہر کی خدمت کرنا، اپنے شوہر کا احترام کرنا، اپنے شوہر کا اکرام کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ شوہر شیخ ہو تو نور لنا نور۔ فرمایا تو شوہر کی شوہر کی عزت ایسی کرو جیسے استاد کی کرتے ہو، مربی کی کرتے ہو۔ اس لیے حضرت نے سب سے پہلے بیعت اپنے بیوی کی کری، کرنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ بیعت نہیں ہے، تجدید بیعت ہے۔ پوچھا کہ حضرت تجدید بیعت کا مطلب کیا؟ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اب جان و مال کے بدلے میں جنت، ایمان والوں کے جان و مال جنت کے بدلے میں اللہ خرید چکا ہے۔ اب نہ ہماری جان ہماری، نہ ہمارا مال ہمارا، جنت کے بدلے میں اللہ خرید چکا ہے۔ اگر ہم سب جنتی بننا چاہتے ہیں، جو چیزیں جنت میں جانے کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں ان تمام چیزوں کو اپنے اندر سے ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے۔ دھیرے 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 ایک ایک چیز، ایک دم کوئی چیز نہیں جائے گی۔ حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میرے اندر جھوٹ کی عادت ہے، جھوٹ چھوڑنے کے لیے میں کیا کروں؟ دیکھیے جھوٹ اس کا بھی وزن ہے، جھوٹ کا بھی وزن ہے اور جھوٹ کا بھی دائرہ ہے۔ بعض لوگوں کا جھوٹ انٹرنیشنل جھوٹ ہوتا ہے، اس نے جھوٹ کہا تو گویا انٹرنیشنل جھوٹ، اور بعض کا جھوٹ صوبے کے حد تک جھوٹ، بعض کا جھوٹ ڈسٹرکٹ کے حد تک جھوٹ، بعض کا جھوٹ شہر کے حد تک جھوٹ، بعض کے جھوٹ یہ اسٹریٹ کے حد تک جھوٹ، اور بعض کا جھوٹ گھر کے حد تک جھوٹ۔ دائرہ جھوٹ کا الگ الگ ہوتا ہے، تو اس دائرے جھوٹ میں وزن زیادہ۔ ایک آدمی عالمی اعتبار سے جھوٹ بول دیا تو عالمی اعتبار سے جھوٹا بن گیا، تو اس کی جھوٹ کا وزن بہت بڑا ہو گیا۔ تو حضرت نے سب سے پہلے فرمایا تم کیا جھوٹ بولتے ہو، پہلے یہ تشخیص کرو۔ بعض لوگوں کی جھوٹ تجارت میں ہے، تو وہ تجارت کے جھوٹ کیا ہے؟ آپ کے معاملات میں جھوٹ ہے، معاشرے میں جھوٹ ہے، اخلاق میں جھوٹ ہے، آپ کا دائرے جھوٹ کس حد تک پھیلتا ہے۔ بعض لوگ خالی بیوی سے جھوٹ بولتی، بقیہ کسی سے جھوٹ نہیں بولتے۔ جھوٹ بولنے کا دائرہ خالی بیوی ہے اور بچے ہیں، تو جھوٹ کا دائرہ خالی گھر ہو گیا۔
تو جھوٹ کو سب سے پہلے متعین کرنا چاہیے کہ کس حد تک آپ جھوٹے ہیں، انٹرنیشنل جھوٹے ہیں یا آپ سٹریٹ لیول کے جھوٹے ہیں یا گھر لیول کے جھوٹے ہیں، شوہر لیول کے جھوٹے ہیں، باپ لیول کے جھوٹے ہیں۔ بعض لوگ خالی باپ بیٹے کو، بچوں کو جھوٹ بولتے رہتے ہیں، بچوں کو جھوٹ بولتے ہیں، برا لگ جا تو برا لگ جا تو برا لگ جاتے نہیں، تو بچوں کو جھوٹ بولتے ہیں، تو وہ باپ ہر ایک کے اعتبار سے اچھا ہے لیکن بچوں کے اعتبار سے ذرا جھوٹا ہو گیا۔ تو وہ جھوٹ کا لیول طے کریں، اسی اعتبار سے صدقہ طے کریں، بڑے جھوٹ کو بڑا صدقہ، چھوٹے جھوٹ کو چھوٹا صدقہ، سب کے لیے ایک صدقہ نہیں۔ آپ انٹرنیشنل لیول کے جھوٹ بول رہے ہیں، 2 روپے صدقہ کر رہے ہیں، ارے بھئی یہ 2 روپے صدقہ جس طریقے سے بڑے آپریشن کے لیے بڑا علاج ہوتا ہے، بڑا خرچہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو آپ کے اندر نیشنل لیول کے آپ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹ کو رد کرنے کے لیے آپ کو اسی لیول کا صدقہ دینا پڑے گا۔ آپ یوں کہیں گے اگر میں یہ جھوٹ دوبارہ دہرایا تو میں اتنے لاکھ روپے صدقہ کر دوں گا، اگر یہ جھوٹ میں نے دہرایا اتنے 1000 روپے صدقہ کروں گا، یہ جھوٹ میں نے دہرایا اتنے 100 روپے صدقہ کروں گا، یہ جھوٹ میں نے دہرایا اتنے 10 روپے صدقہ کروں گا، یہ جھوٹ میں دہرایا تو 5 روپے 10 روپے صدقہ کروں گا۔ تو آپ صدقہ کرتے کرتے ایک بار جھوٹ بولو گے صدقہ کیے، دوبارہ جھوٹ بولے صدقہ کیے، سہبارہ جھوٹ بولے صدقہ کیے، چوتھے مرتبہ خود بخود جھوٹ پر بریک لگ جائے گا، وہ جھوٹ سے آپ کو اللہ تعالی حفاظت فرما دیں گے، محفوظ کر دیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا اسی طریقے سے بد نظری کا علاج ہے، بد نظری کا علاج بھی صدقے سے کرو، بد زبانی کا علاج ہے، گالی دینے کی عادت۔ حضرت کے خدمت میں ایک صاحب رہتے تھے، گالیاں دیا کرتے تھے، تو یہ مریدین آ کر حضرت سے شکایت فرمایا حضرت آپ نے فلاں صاحب کو خدمت میں رکھا ہے، وہ ایسی گندی گالی دیتے ہیں۔ فرمایا شکر ادا کرو کہ یہ اس سے بڑی بڑی گالی دیا کرتے تھے، یہ جب سے آئے وہ بڑی گالیاں چھوٹی ہو گئیں۔ جیسے میں مثال کے طور پر کہا کرتا تھا کہ بھئی یہ ایک جو آتے تھے آرے بول کر کوئی بلا رہا ہے، آرے بول کر کوئی استقبال کیا تو استقبال عزت والی ہے یا بے عزت والی ہے؟ ارے بھئی توہین والی ہے، کوئی آ رہا ہے آ رہے بیٹھ رہے کھا رہے کوئی بول رہا ہے تو عزت تھوڑی ہوئی۔ تو اب آرے کو آئیے تک لانے کے لیے رے کو ہٹانا پڑے گا، رے کو ہٹا دیے تو وہی آرے وہ آئیے ہو جائے گا۔ تو آئیے ہونے کے لیے کچھ وہ رے کو ہٹانے کے لیے کچھ آرا چلانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ رے ہٹ کر آئیے جناب تشریف لائیے، استقبال ان کا ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ان کی تصحیح ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ چھوٹی چھوٹی گالیاں جو ہماری زبان پر چڑھ گئی ہیں، بعض لوگ غلیظ گالی زبان پر چڑھا لیتے ہیں، وہ معمولی مرمرے پٹھانے کھائے جیسا وہ گالی دیتے رہتے ہیں۔ ایک طالب علم مکتب میں آیا، وہ ایسی غلیظ گالی دی تو کہا لا حول ولا قوہ، تو وہ آ کر ان کے والد کو بلایا گیا، پوچھا گیا کہ جناب آپ کے صاحبزادے ایسی گالی دیتے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں حضرت ہمارے گھر میں معمول وہ اب بھئی وہ گھر میں معمول رہے تو اس کو تو ختم کرنا چاہیے۔ تو یہ معمولاتی زندگی میں کیا گالی استعمال کرتے ہیں، ایسی گندی گالیاں، تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ تو ایک چیز اسکیننگ جس کو کہتے ہیں ہول باڈی اسکیننگ، اس طریقے سے ہمارا ہول معاشرے کی اسکیننگ لیں کہ کس طرح کی خرابی ہمارے اندر موجود ہے، پھر اس کے بعد اللہ انشاءاللہ اصلاح کرے گا۔ میرے عزیز دوستو، ایک بات جو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، یہاں پر آپ جملے پر غور کیجئے۔ سب سے پہلے اللہ یوں کہتے ہیں تم میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اب اللہ کے بندوں کی صفات کیا ہیں اٹھا کر آپ احادیث میں دیکھیے، اللہ کے بندوں کی صفات کیا ہیں آپ قرآن میں دیکھیے، آپ پھر اندازہ لگائیے کیا میں اللہ کے بندوں میں شامل ہوں؟ اللہ کے بندوں میں شامل ہونے کے بعد جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ جب تک اللہ کے بندوں میں ہم شامل نہیں ہوں گے جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو جنت میں داخل ہونے سے پہلے کرنا کیا چاہیے؟ فادخلی فی عبادی۔ اب عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک برگزیدہ بندے، حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو شخص
دروازوں کو تکلیف نہیں دیتا، کھڑکیوں کو تکلیف نہیں دیتا، زمین کو تکلیف نہیں دیتا، وہ انسانوں کو بھی تکلیف نہیں دے گا۔ حضرت نے فرمایا دروازہ بند کرتے ہو، زور زور سے بھڑ بھڑ بول کر بند کر رہے ہو۔ ارے اگر جاندار دروازہ ہوتا تو آپ سے پناہ مانگتا، جناب اتنی سختی کے ساتھ میرے ساتھ کیوں رویہ، گھسیٹ کو لات مار رہی، گھسیٹ کو اغل ڈال رہی۔ ارے بھئی اس کو جہاں تک ہو سکے آہستہ بند کیجئے، بغیر آواز کے بند کیجئے۔ اگر اس کے بند کرنے میں کوئی دشواری ہو رہی ہے، لاحق ہو رہی ہے، اس کو ذرا تراشیے اور تراش کر بہتر سے بہترین بند کرنے کا نظام بنائیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کھڑکی بند کریں، دھما دھمی بول کر آپ نے پورا زلزلہ قائم کر دیا پورے گھر میں، کیا کر رہے ہو بھائی؟ کھڑکی بند کر رہا ہوں۔ کھڑکی کوئی بند کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ تمام سوئے ہوئے لوگ جاگ گئے؟ ارے بھئی یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کھڑکی بند کرنے کا۔ حضرت مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے عباد الرحمن میں جو اشارہ کیا گیا یمشون علی الارض ہونا، اس سے مراد صرف چلنا نہیں ہے، زمین کو جو تکلیف نہیں دیتا کسی بے زبان کو بھی تکلیف نہیں دیتا۔ جو لوگ غیر ذی روح کو تکلیف نہیں دیتے وہی لوگ ذی روح کو تکلیف نہیں دیتے، اور جو غیر ذی روح کو تکلیف دینے کے عادی ہو گئے، چہرہ اٹھا کو پھینک رہی، یہ اٹھا کو پھینک رہے ہیں، یہ اٹھا کو پھینک رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے ان کے نزدیک جب اس کا احساس نہیں ہے تو ذی روح کو تکلیف دینے کا بھی احساس نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، مؤمن کی جو نشانی قرآن نے حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، المؤمنون المؤمن المسلم من سلم المسلمون۔ اب دیکھیں یہاں پر مسلمان جس سے محفوظ رہیں، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ اب آج یہ ایک مثال میں آپ کو آسانی سے سمجھاتا ہوں کہ حدیث پاک میں ہے مسلمان وہ ہے جس سے مسلمان یعنی ہم محفوظ رہیں، صحیح سالم رہیں اس کی زبان سے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، بے اسبراللہ کونوں کو بھئی تو کیا غلیظ بات کرتا انہیں، اسبراللہ کونوں کو کیسی گندی بات کرتا۔ اب فیصلے میں عام طور پر ہم لوگ ایک ایسے انسان کو بالغ جاتی جو گندی زبان والا ہوتا ہے، اور اس کو ہم لوگوں نے اس کی گندگی میں اتنا چڑھا دیا، آؤ دادا بول بول کو انہیں گالیاں اور بڑے بڑے سکلے کھاتا۔ اب چھوٹی چھوٹی گالی سے پہلے قابو کرنے کی کوشش کرتا، قابو میں نہیں آیا، اور ذرا بڑی گالی دے کر دیکھے گا، قابو میں نہیں آیا، اور ذرا بڑی گالی دے کر دیکھے گا۔ گویا اس کی بمباری جو ہوتی ہے وہ گالیوں سے ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس کو چڑھا چڑھا کر گالیوں پر ہمت افزائی دی ہے، جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے گالی دینے والا ہو گیا۔ اس کو حدیث پاک میں فاسق قرار دیا گیا۔ فاسق، سباب المؤمن فسوق، گالی دینا یہ فسق و فجور ہے، اور پھر وقتالہ کفر، قتل کرنا تو کفر ہے، اور گالی سے قتل کی طرف بندہ آمدہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ مومن ہیں، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے آپ جائزہ لیجئے، میری زبان سے میری بیوی کو تکلیف ہو رہی کیا؟ ہاں ہو رہی۔ کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے؟ ہاں ہو رہی۔ کیا تکلیف ہو رہی؟ ایک ہے اصلاح اور ایک ہے تکلیف، دونوں میں فرق ہے۔ اصلاح کرنے کا نام تکلیف نہیں ہے، بلکہ ان کی جرم سے بھی، ان کے جرم سے بھی زیادہ سزا دینا، زیادہ گالی دینا۔ خالی چائے گر گئی، چائے گری تو ایسی غلیظ گالی دے رہی ہیں آپ پہ، گویا بہت بڑے گندے کام کر لینے پر جو گالی دی جاتی ہے وہ گالی صرف چائے گرانے پر آپ دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں دونوں کو تولے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ یہ چائے گرانے کو رکھے گا، یہ کتنے گرام کی غلطی ہے؟ 50 گرام کی۔ تمہیں جو گالی دی ہے وہ کتنے گرام کی گالی ہے؟ یہاں 200 گرام کی۔ 200 گرام 50 گرام، 50 گرام اس میں مائنس کرنے کے بعد 150 گرام کا بدلہ لیا جائے گا، ادھر سے نیکی اٹھا کر تمہاری بیوی کو دے دیا جائے گا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ارے بھئی بکروں کے زمانے سے ابھی ہم گزرے ہیں، بکروں کے زمانے سے ابھی ہم گزرے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ دیکھے ہوں گے بکرے آپس میں لڑ لیتے ہیں، ان بکروں کا فیصلہ ہوگا حشر کے میدان میں۔ اللہ تعالیٰ بے سینگ والی بکری کو سینگ دے کر، سینگ والی بکری جنہوں نے بے سینگ والی بکری کو مارا تھا اسے بے سینگ بنا کر اللہ تعالیٰ کہیں گے تو اسے مار۔ حدیث پاک میں ہے وہ بکری جس نے مار کھایا دنیا میں، وہ جا کر اسے
مارے گی، پھر اس کے بعد اللہ اسے مٹی بنا دیں گے۔ فیصلہ ہوگا بکروں کے درمیان، فیصلہ ہوگا جانوروں کے درمیان۔ جب جانوروں کے درمیان اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں فیصلہ کرے گا، کیا بھئی انسانوں کے درمیان فیصلہ نہیں کرے گا؟ اس کا ذرا برابر ہم لوگوں کے ذہنوں میں احساس نہیں ہوتا۔ داماد رشنا، ارے داماد رہا تو کیا ہوا، اس کی عزت دو۔ داماد کو چاہیے اپنے خسر کی عزت کریں، ہر ایک کو، بیوی کو چاہیے شوہر کی، شوہر کو چاہیے بیوی کی، والدین کو چاہیے بچوں کی، بچوں کو چاہیے والدین کی، ساس خسر کو چاہیے اپنے داماد کی، اپنی بہوؤں کی، اور بہوؤں اور ساس خسر کو چاہیے اپنے خسر اور اپنے ساس کی عزت کریں۔ تو آپس میں ایک دوسرے کا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر خدا نہ خواستہ، میرے عزیز بھائیو توجہ چاہتا ہوں، اگر ہم نے خواہ کسی کے سپورٹ میں اپنی زبان سے غلط بات نکالی، غلط الزام لگایا، غلط تہمت لگایا، غلط بات آپ نے کہی تاکہ آپ کی بات کا وزن بڑھ جائے اور آپ کے من پسند فیصلہ ہو جائے، علماء فرماتے ہیں موت سے پہلے زبان کو اللہ تعالیٰ لگا دے گا، کلمے کے ساتھ موت نہیں آئے گی۔ وہ جھوٹ آ کر آپ کی زبان کو روک لے گی، وہ جھوٹ آ کر بریک لگا دے گا، وہ جھوٹ آ کر مکمل طور پر آپ کی زبان پر قابض ہو جائے گا۔ کیوں؟ آپ نے جو جھوٹ کہا اور جس کی وجہ سے آپ نے الزام لگا کر کسی کے ساتھ غلط معاملہ کیا، اس معاملے پر آپ کی گرفت ہوگی۔ اس لیے پھونک پھونک کر پہلے تول بعد میں بول، یہ جو ہمارے بڑوں کا فیصلہ ہے، پہلے تولو۔ میں تو ساتھیوں سے کہا بنگلور میں ابھی یہ جمعہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت پورے ہندوستان میں، بنگلور پر خصوصاً کرناٹک پر جو حالات آئے ہیں، یہ ہم لوگوں کے تکبر کا نتیجہ ہے۔ بہت اکڑتے تھے کرناٹک والے، ہم وہ ہیں، ہم پھاڑ دیں گے، ہم توڑ دیں گے، ہم چیر دیں گے، ہم اڑا دیں گے، ہم سوراخ مار دیں گے۔ ارے کیا کر لیے؟ اللہ تعالیٰ بڑی بڑی باتیں کرنے سے بزدل بنا دیتا ہے، یاد رکھو۔ کرنے والے کبھی بولتے نہیں، بولنے والے کبھی کرتے نہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ ہم نے کیا 30 مارخواں ہو گئے بھائی تم لوگ، اتنے بڑے بہادر شاہ ظفر کی طرح تم لوگ اڑتے تھے، چلو بھائی یہ فیصلہ ہوا، سب کی دم دم ہو گئی، ایک احتجاج ہوا، ایک بات تم لوگوں نے کہی، کسی نے بھی نہیں کہی۔ کیوں نہیں کہی؟ ہمت کہاں گئی تمہاری؟ ڈیکن ہیرالڈ سے پوری ہمتیں پست ہو گئیں۔ وہ مسلمان تھے جو ڈیکن ہیرالڈ کے موقع پر مقابلہ کر رہے تھے، دیگر اس کے بعد مسلمانوں کی اتحاد، مسلمانوں کا اتفاق اگر آپ نے دیکھا تو وہاں دیکھا، اسی وقت بنگلور کی بہادری مشہور ہوئی ہے، بنگلور کی ہمت مشہور ہوئی ہے۔ کرناٹک کو لوگوں نے داد دیا، پھر اس کے بعد کچھ افراد رہ گئے داد کے قابل، سب کے سب برباد ہو گئے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ سود عام ہوتا چلا گیا۔ دو چیزیں عام ہو گئی، ایک بے حیائی عام ہو گئی، گھر گھر بے حیائی، گھر گھر بے حیائی، گھر گھر بے حیائی، جس کی وجہ سے اللہ کی مددیں اڑ گئی۔ دوسری بات، سود عام ہو گیا، جس کی گاڑی دیکھو سود کی گاڑی آپ کو ملے گی، جس کا گھر دیکھو سود کا گھر آپ کو ملے گا۔ بھی کہاں رہتے ہو تم؟ لیس کے گھر میں رہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، لیس کا فتویٰ دینے والا جو مفتی تھا، وہ کیا خالص مفتی تھا یا ایڈجسٹمنٹ مفتی تھا؟ خالص مفتی تو آج تک بھی فتویٰ نہیں دیا لیس کو جواز میں۔ جو کچھ مفتیوں نے ایڈجسٹیبل فتویٰ دیا ہے، وہ آ کر حل المشکلات ہیں، حل المشکلات ہے، وہ حل نہیں ہے۔ حل حلال نہیں ہوا کرتا، حل حلال نہیں ہوا کرتا، حل آ کر دشواریوں سے نکلنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے۔ چلو بھی نکل گئے تو پھر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ اٹک گئے، کیا کرنا؟ ہلو نکالو بھائی، بولتے نہیں بولتے؟ منڈی اٹک گئی، کیا کرنا؟ آہستہ آہستہ نکالو، یہ بولیں گے۔ آپ منڈی اٹکا لے کو چھٹو زندگی بھر کا، تو کیا مطلب؟ تو آپ پھنس گئے۔ تو ہم نے کہا پھنسے ہوئے لوگوں کو کم از کم اس طرح کرتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ مدت مکمل کرو، نکل جاؤ، جا کر پھنسو نہیں کہا۔ حل جو بتایا گیا وہ نکلنے کا حل بتایا گیا، رہنے کا حل نہیں بتایا گیا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس وقت سب سے زیادہ اہم سود سے ہم لوگوں کو بچنا ہے، بے حیائی سے بچنا ہے۔ سود وہن کو پیدا کر دے گا، موت سے ڈر، خوف، ہیبت پیدا کر دے گا۔ سود سے آدمی بزدل ہو جاتا ہے،
سود سے آدمی بخیل ہو جاتا ہے، سود سے آدمی کی ہمت پست ہو جاتی ہے، دعا کی قوت ختم ہو جاتی ہے، عبادتوں کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ سے تعلق اور ربط ختم ہو جاتا ہے۔ میں تو یوں کہنے لگا ساتھیوں سے، سود لیتے لیتے اللہ سے جب تم نے جنگ کا اعلان کر لیا، تمہاری مدد کہاں سے ہوگی بتاؤ؟ ہر ایک انسان جنگ کا اعلان کر بیٹھا ہوا ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اب اللہ کی طرف سے مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ والے آ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ذکریں ہو رہی ہیں، فکریں ہو رہی ہیں، اور ذکر میں بیٹھا ہوا سود خور بیٹھا ہوا ہے۔ سود خور کے ذکر اللہ قبول کرے گا؟ سود خور کی نماز اللہ قبول کرے گا؟ سود خور کی قربانی اللہ قبول کرے گا؟ تو قربانی دینے سے پہلے، زکوٰۃ دینے سے پہلے، سب سے پہلے ہم یوں کہتے ہیں، ارے بھئی طلب الحلال فریضۃ، کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، بلکہ یوں کہنا چاہیے مفہوم کے اعتبار سے قبل الفرائض۔ بھئی نماز سے پہلے ہم حلال لباس پہنتے ہیں، حلال زمین دیکھتے ہیں، حلال پانی دیکھتے ہیں، روزے سے پہلے حلال رزق سے افطار کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، تو قبل الفریضہ ہو گیا۔ سرکار نے فرمائی ہے 5 فرض کے بعد سب سے پہلا فرض جس پر آپ لوگوں کو توجہ دینا چاہیے وہ ہے حلال کمائی۔ تو اس وقت سب سے زیادہ فکر ہم لوگوں کو توبہ استغفار کریں تمام سود سے، اور عورتیں تمام بے حیائی سے۔ انشاءاللہ پروردگار یہ 2 چیزوں میں اگر ہم قابو پا لیے، دعائیں قبول ہونا شروع ہوں گی، نمازیں قبول ہونا شروع ہوں گی۔ اللہ سے جنگ لڑ کر کوئی جیت نہیں سکتا۔ اس وقت عمومی اعتبار سے ہم نے اللہ سے جنگ کو موہ لیا ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ اس وقت ستم خوردہ ہو گئے، ستم خوردہ ہو گئے۔ یہ ستم خوردہ ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے نفرتوں کو موڑ لیا، اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، لعنت کے مستحق ہو گئے۔ تو اس لیے عمومی طور پر آپ جائزہ لیجئے، بھئی تو گھر بنائے نا، کیسا بنایا، میں لون لے کو بنایا، نہیں، غلط۔ گاڑی لیا کیسا لیا، لون لے کو، غلط۔ کون سے گھر میں رہ رہا ہے، لون، غلط۔ تجارت کر رہا ہے کون سے پیسے، غلط ہیں، صحیح ہیں۔ حلال پر آ جائیں، پھر دیکھنا جیسے کہ کہا حجاج نے حرام کھلا کر کہا مستجاب الدعوات کی جماعت سے کہ اب میں تمہاری بد دعا سے محفوظ ہو گیا، اب تمہاری بد دعا مجھے لگے گی نہیں، کیوں؟ میں نے حرام کھلا دیا۔ تو حرام کھانے کے بعد تہجد میں دعا کرے تو کیا، کعبے میں جا کر دعا کرے تو کیا، مینا میں دعا کرے تو کیا، عرفہ میں دعا کرے تو کیا، مزدلفہ میں دعا کرے تو کیا، صفا مروہ میں دعا کرے تو کیا، آنے کے بعد سود خور سے دعا کرائے تو کیا؟ کیوں بھائی؟ کوئی خر عیسیٰ بس سفر حج رفت، چوں باز آیت خرشد، گدھا حج کو گیا، واپس آ کر گدھا کا گدھا ہی رہا۔ ارے واپس آنے کے بعد توبہ کیا کیا نہیں کیا؟ نہیں کیا تو اللہ کی مدد آئے گی کہاں سے؟ تو اسی لیے کہا جس دن مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے، جس وقت حجاج اکرام کا حج قبول ہو جائے گا اللہ عالم انقلاب لا لے گا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ حجاج اکرام کے حج قبول ہونے میں رکاوٹ حلال کمائی کی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اندازہ لگا لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہیں نہ کہیں پیشاب کے قطرے آ کر دودھ میں پڑ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں پیشاب کے قطرے آ کر دودھ میں پڑ رہے ہیں۔ اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں، اس کی طرف ہم سب کو، ورنہ ہم بیان کریں احساس بیدار نہیں ہوگا، مردے کے سامنے خطبہ پڑے جیسا۔ بے حرام خور کوئی ہو گیا ہے، اس کے سامنے آپ نصیحتیں کرو، وصیتیں کرو، ذکر کرو، فکر کرو، دعائیں کرو، ایسا ہی ہوگا مردوں کے سامنے بیان کرے جیسا۔ اس وقت تک ہمارے دل کے اندر احساس، جیسے میں نے کہا ہمارا دل ہمارا رہبر بنے گا اس وقت جب ہم حلال کھا کر مکمل طور پر اللہ کے تابعدار بننے کے لیے نوافل کے تابعدار بننے کی ضرورت نہیں۔ جب پوچھا گیا کیف کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کیا اوصاف کیا بیان کیا تابعین نے؟ ما کانوا اکثر منکم صلاۃ ولا صیاما، سب سے پہلی بات تابعین نے یہ فرمایا، تم لوگوں نے صحابہ اکرام کی دعاؤں کو قبول ہوتے ہوئے دیکھا، اللہ کی مدد میں اترتے ہوئے دیکھا، بدر میں، احد میں، تبوک میں اللہ نے مدد فرمائی، حنین میں اللہ نے مدد فرمائی، احزاب میں اللہ نے مدد فرمائی، تو یہ تمام مددیں کیسی ہوئی؟ گھروں میں اللہ کی طرف سے مددیں، رحمتیں، برکتوں کے فیصلے ہوئے، کیسے ہوئے جانتے ہو؟ تم سے زیادہ وہ لوگ نماز پڑھنے والے نہیں تھے، تم لوگ تو ماشاءاللہ اشراق پر اشراق، فجر پڑھتے نہیں اشراق پڑھتے ہو، مغرب پڑھتے نہیں عوامل پڑھتے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ فجر کی نماز میں تو جناب غائب، اشراق میں بڑے پابندی سے مسجد میں حاضر ہو گئے، شرم نہیں آتی؟ اشراق کا درجہ کیا ہے، فجر کا درجہ کیا ہے؟ اس وقت فرق مراتب کو پہلے پہچانو،
اور ہم لوگ گدھا گھوڑا ہمارے نزدیک دونوں برابر ہو گئے. فرائض اپنے جگہ پر ایک مقام رکھتے ہیں، صرف فرائض کے بعد تم دعاؤں کا اہتمام کرو، دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی. لا ترد الدعاء بعد صلاۃ المکتوبہ، روایت متواتر کے ساتھ یہ روایت وارد ہے، فرض نمازوں کے بعد دعائیں مردود نہیں ہوتی، اور ہم فرض نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام ہی نہیں کرتے. تو پہلا کام تو یہ، علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت صحابہ اکرام کے بارے میں پوچھا گیا تو پہلی بات کہی تم سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. کیا مطلب؟ فرائض سنتوں کا اہتمام ہوتا تھا، بس موقع مل گیا نفل پڑھ لیے. ولا صیامن، تم لوگ تو ماشاءاللہ روزے پر روزہ، روزے پر روزہ، روزے پر روزہ رکھتے ہو، لیکن صحابہ زیادہ روزہ نہیں رکھتے تھے. جو مسنون روزے تھے وہ رکھتے تھے، جو فرائض روزے تھے وہ رکھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جن روزوں کا ماہانہ 3 دن روزہ وہ رکھتے تھے، بس زیادہ ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ایک دن روزہ، اس طریقے سے سب اہتمام نہیں ہوتا تھا. لیکن ایمانہم کالجبال، ایمان ہوتا تھا پہاڑ کی طرح. کیا مطلب؟ یہ حرام تو حرام کو حرام سمجھتے تھے. یستحلون، جس وقت لوگ حرام کو حلال کریں، حلال کو حرام کریں، قیامت کا انتظار کرو. اور آج کل لوگ ایڈجسٹمنٹ مولویوں کو بہت تلاش کرتے ہیں. مولانا انہوں برابر بولتے ہیں بھی انہوں کیا ہے، کب پوچھے کہتے بھی حرام کرتی، کب پوچھے کہتے بھی ناجائز کرتی، انہوں دیکھے تو کیا بھی نہیں مولانا کر سکتی، کیا بھی نہیں بھی کر سکتی. گویا ہمارے مولانا مدرسی صاحب ہمیشہ کہا کرتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں جو پاخانے پر زر لگا کر اور سلور کور لگا کر آپ کو حلوہ بنا کر پیش کر دیا، آپ نے خوش ہو کر کھا لیا. تو حلوہ بنا کر پیش کرنے والا گندگی کو وہ حلوہ ہو جاتا ہے. تو کوئی ناجائز اور سود کو آپ سے کہہ دیا حلال ہے اور آپ نے لے کر استعمال کر لیا تو حلال ہو جائے گا، نہیں، غلط غلط. میں اسی لیے ایک صاحب فون کر لے، مولانا لون لینا، میں نے کہا جھوپڑی میں رہ جا، لون لینا جائز نہیں ہے. اسی چھت پہ رہنا کون سا فرض ہے بھائی؟ کیا سمجھ کر تو یہ چھت لیا؟ ارے تو ڈھکلنے والی گاڑی میں تو اپنا کاروبار چلا لے. تجھے کس نے کہا لون میں آ کر وہ آپے وغیرہ خریدنے کے لیے؟ لون میں جو تو آپے خریدا یا چھوٹی ہتھی خریدا، کسے پوچھ کر خریدا؟ کس کے لیے خریدا؟ کیا وہ خریدنا جائز ہے؟ شریعت میں اجازت ہے؟ نہیں ہے. شریعت میں کس کی اجازت ہے؟ جتنی کمر سیدھی ہو جائے اتنا کھانا کھا لو. اگر اتنا کھانا نہیں ملے تو مردار بھی تمہیں کھا لینے کی اجازت ہے اس وقت جب جان خطرے میں پڑ جائے. اور جتنا ستر چھپائے اتنا تم اپنا لباس پہن لیا کرو، اور جتنے تمہیں سایہ دے دے اتنے تم چھت اختیار کر لیا کرو. اور جو سواری ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرے وہ سواری لے لیا کرو. وہ سواری چاہے گدھا کیوں نہ ہو، اس زمانے کے اعتبار سے سائیکل کیوں نہ ہو. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیز بھائیوں، معذرت کے ساتھ، کہ ہم سب اپنا جائزہ لیں اور اپنے ساتھیوں کو، یہ خالی بیان کر کو اٹھ کو چلے جانا کا نام نہیں ہے، بلکہ ساتھیوں کا، خاندان کا جائزہ. ادھر با کیا کاروبار کر رہا تو دیکھ بھئی میں ایسا کرتا تھا، میں توبہ کر لیا ہوں. مرنا تو ضرور ہے، مرنا طے شدہ ہے. میں اتنا کہتا ہوں، چاہے آدمی کتنا بڑا کروڑ پتی ہو جائے، مالدار ہو جائے، لکھپتی لال خاں ہو جائے، اتنا کھائے گا جتنا پیٹ، اتنا پہنے گا جتنا بدن، اتنا سوئے گا جتنی خبر ہے نا بھائی. ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں تو میرے ساتھ کیا پیٹ میں ساتھ ڈرم لگا دیتی، کیا 4 ڈرم نہیں لگاتے. میں بہت بڑا آدمی ہوں تو آستین کیا آپ کا 4 میٹر رہے گا؟ آستین جہاں تک ہے ہاتھ وہاں تک ہی آستین رہیں گے. ہاں، کپڑے کا کوالٹی بدل سکتا ہے، کوانٹٹی نہیں بدلے گا. کھانے کا کوالٹی بدل سکتا ہے، کوانٹٹی نہیں بدلے گا. آپ سوئیں گے ضرور، لیکن سونے کے وقت میں آپ کے 100 کمرے ہیں، 100 کمرے میں 10 منٹ سوتی ہیں کیا؟ کوئی نہیں سوتا. ایک ہی جگہ پر جتنی خبر اتنی جگہ پر سوئے گا، اتنی جگہ سے اٹھے گا. اور وہ البتہ بیڈ، کوئی انسان بستر پر سوتا ہے، کوئی انسان حصیر پر سوتا ہے، کوئی انسان قالین پر سوتا ہے، کوئی انسان ڈنلپ گدے پر سوتا ہے. تو سونے کے بستر کا کوالٹی بدل سکتا ہے، کوانٹٹی نہیں بدل سکتا. جگہ اتنی ہی اللہ بتا دیتے ہیں. کائنات میں تم جتنا بھی کما لو گے، کھانا اتنا جتنا تمہارے مقدر میں، پہننا اتنا جتنا تمہارا بدن ہے، سونا اتنا جتنی تمہاری خبر ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ عزم مصمم کر لیں کہ انشاءاللہ موت تک ہم ہرس، جسے کہتے ہیں ہرس، خواہشات پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت رکھیں. دنیا خواہشات پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، ضروریات پورا کرنے کی جگہ ہے.
اتنی بات انشاءاللہ نیت کر لیں، ارادے کر لیں کہ انشاءاللہ ضرورت کے حد تک ہم لوگ یہاں پر جئیں گے، یہاں پر رہیں گے، یہاں پر مریں گے، مرتے وقت انشاءاللہ حلال رزق کی فکر کرنے والا 3 دن صبر کرے، حدیث پاک میں ہے 1 سال حلال رزق کا اللہ دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو ہم 3 دن بھی صبر نہیں کرتے۔ ایک صاحب پرسوں آئے قرض لینے کے لیے، کہا مولانا تمہیں آپ کو 4 شعبے تک نہیں دیے تو میں جا کر سود میں لیتا، تو تیری مرضی بھائی، تو جب نہ گندگی کھانے کا فیصلہ کر ہی لیا کھا لو، نہیں تجھے حلوہ کھانے کا فیصلہ ہے، اچھا کھانے کا فیصلہ ہے، اور آپ کو حلال کھانے کا فیصلہ ہے، 4 دن صبر کرنا پڑے گا، 3 دن صبر کر لے، 1 سال حلال۔ اس کے لیے ہمارا اکابر نسخے بتاتے ہیں۔ فرض نماز کے بعد اہتمام کے ساتھ بیٹھ کر یا رزاق یا کریم یا رحیم یا جبار، یا رزاق یا کریم یا رحیم یا جبار، یہ ورد 21 مرتبہ کریں فرض نماز کے بعد، فرض چھوڑ کر نہیں، فرض نماز پر اہتمام کریں۔ حضرت ابن یمان کی ایک بات ہے، وہ یہ فرمایا میں رزق کے معاملے میں بہت تنگ ہو رہا تھا، میں نے ایک بزرگ سے گیا تابعین میں سے، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے ایک صحابی کا حوالہ دے کر مجھ سے یوں کہا، تم جب بھی گھر جاؤ 3 عمل کیا کرو۔ گھر کو جا رہے ہو، سب کریں گے انشاءاللہ، گھر کو جاتے ہیں تو دروازہ جو ہی کھٹکھٹاؤ تو سلام کے ذریعے سے کھٹکھٹانا چاہیے، ہوگا بھی دروازہ کھلے گا، سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا بولنا چاہیے بولو بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسری بات، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کیا کہنا چاہیے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پھر تیسری جو عمل ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت پڑھ لینا چاہیے۔ فرمایا اس کا اہتمام جب بھی گھر جاتے ہو کیا کرو، جب نماز کے بعد یہ عمل کیا کرو، صبح یاسین اور شام میں واقعہ جو تو حدیث پاک میں موجود ہے اس کا اہتمام کیا کرو، اور سورہ نصر کی تلاوت، کس کی تلاوت، سورہ نصر۔ بعض لوگوں نے اس کی عدد بتائی، فجر کے بعد 25 مرتبہ، ظہر کے بعد 26 مرتبہ، عصر کے بعد 27 مرتبہ، مغرب کے بعد 28 مرتبہ، اور عشاء کے بعد بعض لوگوں نے کیا فرمایا، فجر کے بعد 20 مرتبہ، فجر بعد کتنے مرتبہ بھائی، 21 مرتبہ، 21 ٹائمز، فجر بعد 21 مرتبہ، ظہر بعد 22 مرتبہ، عصر کے بعد 23 مرتبہ، 20 پر 3 مرتبہ، مغرب کے بعد 20 پر 4 مرتبہ، عشاء کے بعد 20 پر 5 مرتبہ۔ اگر کوئی اس سورہ نصر کی تلاوت، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، یہ کس کے ساتھ، محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، حرام سے بچتے ہوئے، محنت کرے بغیر بیگم سے حضرت ایک نسخہ بتا کہیں 40 دن تک میں گھر میں رکعت پڑھ لے تو نہیں، محنت کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، ہاتھ پیر چلاتے رہو، اور اپنے آپ کو محنت میں کھپاتے رہو، اور حلال رزق کی دعا کرتے رہو، اور مسلسل کوشش کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رہبری فرمائیں گے۔ جہاں ایسی رہبری اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے لیے یہ 1 سال بھی ہو سکتا ہے۔ کتنے سال؟ 1 سال۔ اگر 20 میں ڈسکنٹ، جیسے کہ وہ بھینس کی نماز کی طرح نہیں ہو جانی چاہیے، 40 دن کو کہاں، 40 دن کے انتظار میں نماز ہی چھوڑ دیا، نہیں، 1 سال بھی ہو سکتا ہے، 2 سال بھی ہو سکتا ہے، پھر اللہ اسے رزق کا دروازہ اللہ کھولیں گے انشاءاللہ، 7 نسلوں کے لیے آپ کی کمائی کافی ہو جائے گی، بشرطے کہ آپ کے پریوار بھی پابندی کے ساتھ اعمال میں جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، انشاءاللہ بہت سارے بے رزق بے روزے دار اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق عطا فرما دیا، اللہ نے منزل تک پہنچا دیا، بہت کچھ اللہ نے ان کو نواز دیا، انشاءاللہ نوازے گا ضرور۔ سب سے بڑی دی اللہ تعالیٰ جب تک پڑھتے رہو گے غنائے قلب اللہ آپ کو نصیب کریں گے۔ سب سے جب کہاں صحابی نے آ کر حضور سے اریدو ان اکون اغنی الناس، سرکار میں سب سے بڑا مستغنی ہونا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ مستغنی ہونا چاہتا ہوں لوگوں میں، لوگوں سے مستغنی ہونا چاہتا ہوں۔ تو جواب کیا دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتقی، کیا فرمایا آپ نے، محبوب اريد ان اكون اغنى الناس فاتقی ما عند الناس تكن اغنى الناس، فاتقی ما عند الناس تكن اغنى، جو بھی لوگوں کے پاس ہے اس سے تم مستغنی ہو جا۔ کیا مطلب؟
سب کو دیکھ لگ نہیں رہنا. اس کے پاس انہیں اس کی بہو کتنے زیورات لے لے گا تجھے کہ کو بھی ہو سبھی. اس کے بہو کتنے زیورات لے لو کائی تیری بہو اتنے زیورات ہے, اس کی بہو کی کارگزاری سن کو تیری بہو کو ٹارچر کرنا, یہ سب ضرورت کچھ نہیں. تمہیں تمہارا گھر دیکھ لو, تمہاری چار دیوار دیکھ لو, دوسروں کے گھروں کی کارگزاری میں جھانکو مت, دوسروں کے گھروں دولت کی طرف دیکھو مت, لوگوں کی طرف سے تم مستغنی ہو جاؤ, نظر کو ہٹا لو, نظر کو وہاں سے آپ صرف نظر کر لو, ہرگز ان کی دولت کی نظر مت کرو. اللہ تعالیٰ دل کے اندر استغنا پیدا کرتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت کے حالات کے اعتبار سے سب سے زیادہ یہی پریشان کن حال ہیں. بقیہ انشاءاللہ یہ چیزیں جب دعائیں ہماری قبول ہونا شروع ہو جائیں گی, یہ سب اس زمانے کی فرعون و حامان و شداد و نمرود کو جس طرح اللہ نے اس زمانے میں خاتمہ فرمایا, اس زمانے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خاتمہ. اصل یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں, دیگر تمام حل بتانے سے کوئی فائدہ نہیں. آج بھی متحدہ محاذ کی طرف سے ایک بڑا اجتماع چل رہا ہے, علماء کرام رؤساء جو بھی ہیں, جو دانشوران قوم کو ایک جگہ پر جوڑ کر مشورے چل رہے ہیں. وہ الحمدللہ وہ تمام مشورے اس وقت کامیاب ہوں گے جس وقت اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی. اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ نصر اللہ اگر آ جائیں فتح تو لازم ہے ہی. نصر اللہ اگر ہے, وہ نصر اللہ اترے گی کب؟ ان تنصر اللہ ینصرکم, جب تم اللہ کی مدد کرو گے. اللہ کی مدد کیا مطلب؟ اللہ کے حکموں کے مطابق تابعدار ہو جاؤ گے, اللہ کی مددیں آٹومیٹک انشاءاللہ غیر توقع انداز میں اللہ ہماری ایسی مدد کرے گا, ایسی مدد کرے گا, ایسی مدد کرے گا, دنیا دیکھتی رہ جائے گی اللہ کی ان مددوں کو. اس لیے ہم لوگوں کو زیادہ مایوس ہونے کی اس لیے کہتے ہیں تذکرے یہ انسان کو مایوس بنا دیتی ہیں. تذکرے ایسا ہوا کرتے بھی, اس لیے میں ہمیشہ جو کچھ بھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا حوادثات, ان تمام کارگزاروں کو لے جا کو بیگم کو دکھانا, بچوں کو دکھانا, بچوں کو بیگم کو بزدل مت بناؤ, ان کے دلوں میں ہیبت اور خوف مت, ان کو ہمت والے بنانا چاہیے. تمہیں بھی ہمت کے ساتھ رہنا چاہیے. اس کے لیے بزدل بننے کی کارگزاریاں نہ سنیں نہ سنائیں, نہ دیکھیں نہ دکھائیں. ہمت بڑھانے والی کارگزاریاں, ہمت بننے والی کارگزاریاں, ذکر سے اللہ کی مددیں کیسی اترتی ہیں, تابعداری سے مددیں کیسی اترتی ہیں, وفاداری سے مددیں کیسی اترتی ہیں, ان مددوں کو انشاءاللہ ہم بیان کرتے رہیں گے. ان کے اندر امید بھی اللہ تعالیٰ جگائے گا اور ہمت کے ساتھ بھی سب رہیں گے انشاءاللہ. اسی ہمت یہ اللہ کی مددوں کو اتارنے کا سبب بنے گی. کیسے؟ وہ فرمایا انا عند ظن عبدی بی, اگر تم لوگوں کا گمان میری مدد انشاءاللہ اترنے کا ہو تو ضرور میں مدد اتاروں گا. اگر تم لوگ خود شک اللہ تعالیٰ مدد کی نہیں کرے گا تو میں بھی نہیں کرتا. کیا کروں؟ جب تم لوگ شک کر رہے ہو تو شک کرنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے, اس لیے اللہ یقین کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس لیے آپ خدا سے گزارش نیت کرو, ارادے بھی کرو اور عزم مصمم بھی کرو. انشاءاللہ ہم یقین کے ساتھ رہیں گے, یقین کے ساتھ جئیں گے اور اپنے یقین کا ماحول انشاءاللہ بنائیں گے. اللہ کی مدد ضرور ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی. اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء الصراط. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. بقیہ زندگی تیرے رحمات پر مرضیات پر گزارنے کے فیصلے فرما. یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کی تربیت فرما. ہم میں سے ہر ایک کی تربیت فرما. ہم میں سے ہر ایک کی تربیت فرما. تیرے نیک برگزیدہ بندوں میں شامل فرما. یا اللہ صادقین میں شامل فرما, خاشعین میں شامل فرما, ذاکرین میں شامل فرما, متقین میں شامل فرما, صابرین میں شامل فرما.
راکعین میں شامل فرما، ساجدین میں شامل فرما۔ یا اللہ وہ نیک بندے جو تیرے خاص بندے کہلائے جاتے ہیں ان میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، اس کے لیے اسباب مہیا فرما دے۔ یا اللہ حلال رزق والا بنا، حرام سے بچنے والا بنا۔ یا اللہ تجھے تیرے سامنے حاضری کو یاد رکھتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کے یا اللہ بے ثبات ہونے کا یقین ہمیں نصیب فرما، آخرت کے ثبات قدمی ہونے کا یقین ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا یا اللہ عارضی ہونے کا یقین نصیب فرما، آخرت کے دائمی ہونے کا یقین نصیب فرما۔ عارضی دنیا کے لیے عارضی محنت لگانے کی توفیق عطا فرما، دائمی کے لیے دائمی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ عفو و عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ ہم اپنے اپنے اعتبار سے بہت پریشان ہیں، ہمارے پریشانی کو دور فرما، ہمارے پریشانی کو دور فرما، ہمارے پریشانی کو دور فرما۔ امت بھی بہت سارے حالات سے دوچار ہے، یا اللہ امت کی حفاظت فرما۔ تیرے نیک برگزیدہ بندے قوم کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ یا اللہ وہ چیزیں جس کی وجہ سے تیری مدد رکی ہوئی ہے، یا اللہ تیری نصرت رکی ہوئی ہے، تیرے اللہ ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما، ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما، ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا اللہ تقوی طہارت نصیب فرما، ہمارے مردوں کی بھی اصلاح فرما، عورتوں کی بھی اصلاح فرما، حالات کو حل فرما، حالات کو حل فرما، حالات کو حل فرما۔ یا اللہ جیسے تو نے یا اللہ فرعون و حامان و شداد و نمرود کا خاتمہ کیا تھا، اس زمانے کے فرعون و حامان کا بھی خاتمہ فرما دے، شداد و نمرود کا بھی خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ تو اسی قدرت پر قادر ہے۔ یا اللہ ہم بے بس ہو گئے، یا اللہ ہمارے پاس وہ دعا نہیں جو تیری رحمت کو اتار سکے، ہمارے پاس وہ عمل نہیں جو تیرے رحمت کو جوش میں لا سکے، ہمارے پاس وہ ذکر نہیں جو یا اللہ تجھے یاد کرنے پر یا اللہ آمدہ کر سکے، ہمارے پاس وہ زبان نہیں جس کی بول کی تو لاج رکھ سکے۔ یا اللہ تیری نماز تو وہی ہے لیکن نمازی بدل گئے، ذکر تو وہی ہے ذکر کرنے والے بدل گئے۔ یا اللہ فکر تو وہی ہے فکر کرنے والے بدل گئے۔ یا اللہ اس لیے بدلے کیا ان کے یا اللہ ارادے عزائم اور کمائی سب بدل گئی۔ یا اللہ ان تمام چیزوں کو سدھار کر یا اللہ ذکر میں قوت پیدا فرما، نماز میں قوت پیدا فرما، دعا میں قوت پیدا فرما۔ یا اللہ درد دل نصیب فرما، درد دل نصیب فرما، درد دل نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو فکر مند بنا دے، بے فکر ہو کر زندگی گزارنے سے بچا لے۔ یا اللہ تیرے نیک برگزیدہ بندوں میں شامل فرما۔ موت تو یقینی ہے، آج نہیں تو کل تیرے پاس آنا ہے، آنے سے پہلے تیری دی ہوئی زندگی تیرے راستے میں کھپانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے دی ہوئی زندگی تیرے مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، تیری دی ہوئی زندگی تیرے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا مظہر ہم میں سے ہر ایک کو بنا دے۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو بنا دے، ہم میں سے ہر ایک کو بنا دے۔ یا اللہ مرنے کے بعد لوگ سب کو بھول جائیں گے لیکن وہ زمین یاد رکھے گی جہاں پر اس نے عبادت کی، وہ آسمان یاد رکھے گا جہاں سے اس کے اعمال چلتے تھے، وہ مخلوقات یاد رکھیں گے جو اس کے ذکر سنتے تھے۔ یا اللہ شہادت تو مخلوقات ضرور دیں گے، زمین و آسمان ضرور دیں گے، یا دنیا والے ایک دو دن یاد کر کے بھول جائیں گے۔ یا اللہ اس طرح اس پر یقین رکھتے ہوئے صرف تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما، صرف تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی کھپ گئی لوگوں کو راضی کرتے کرتے، تجھے راضی کرنا ہم نے چھوڑ دیا، تجھے راضی کرنا ہم نے چھوڑ دیا، تجھے راضی کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ اصل تو ہے، تو راضی تو سب راضی، تو ناراض تو سب ناراض۔ تجھے راضی کرنے کے لیے جو اعمال ہیں وہ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ ہم بے بس ہیں، ہم بے بس ہیں، ہماری مدد فرما، ہم بے بس ہیں، ہماری مدد فرما، ہم بے بس ہیں، ہماری مدد فرما۔ یا اللہ رسوا ہو کر مرنے سے بچا لے،
لے، امت کو رسوا ہو کر جینے سے بچا لے۔ یا اللہ جو کچھ اس وقت حالات سے ہم دوچار ہیں، یا اللہ ان حالات کو حل فرما دے۔ ہندوستان کے حال پر رحم فرما، ہندوستان کے حال پر رحم فرما، ہندوستان کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ بیداری نصیب فرما، امت کے اندر عمومی بیداری نصیب فرما۔ یا اللہ امت کے اندر عمومی بیداری نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ اس وقت مشورے چل رہے ہیں، یا اللہ ہندوستان کے حالات کے سلسلے میں، یا اللہ ان تمام مشوروں کو قبول فرما، اس سے بہتر سے بہترین نتائج برآمد ہونے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے، لکھی ہے، متوقع ہیں، سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسيئا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله۔